السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا، ثم الصلاۃ والسلام علی الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دین عند اللہ الاسلام۔ صلوات۔ خالق کائنات اپنے پسندیدہ دین کا اعلان کر رہا ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک میرا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خالق کائنات نے اتنی بڑی وسیع کائنات کو خلق فرمایا، اور خلق کرنے کے ساتھ خالق اکبر نے اس کے تمام نعمات انسان کے لیے اس نے خلق فرمائی۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، باقی مخلوقات جتنی ہیں وہ کائنات میں اللہ کی مخلوق کہلاتی ہے، وہ خالق اکبر ہے۔ اور اللہ نے اس کائنات کو برقرار رکھنے کے لیے انسان کے لیے نامعلوم کتنی نعمات خلق فرمائی ہیں۔ اگر انسان چاہے کہ اللہ کی نعمات کا شمار کرنے لگے تو نظام کائنات میں کوئی ایسا آلہ یا کوئی ایسا کمپیوٹر یا کیلکولیٹر نہیں ہے کہ جو اللہ کی نعمات کو شمار کر سکے۔ اللہ نے انسان کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ فرمایا ہے، لیکن انسان اس طرف نہیں آتا ہے اور نہ ہی سوچتا ہے کہ وہ خالق اکبر ہے جس نے ہمیں اتنی نعمات سے نوازا ہے۔ اگر کسی بھی نعمت کا انسان خیال نہ کرے تو کم از کم خود انسان 6-7 فٹ کی یا 6 انچ کی 5 فٹ کی جو کائنات ہے کہ اس میں اس نے خالق کائنات نے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، اور ایسے سواری کا اہتمام کہ جو کبھی اگر انسان افراط و تفریط کا شکار نہ ہو تو وہ سواری کبھی انسان کو دھوکہ نہیں دیتی، کہ اللہ نے ایسی طاقت انسان کے اندر رکھی ہے جو اس نے اصول وضع کیا ہے اس کے مطابق اگر زندگی گزارے تو پہلے زمانے میں لوگ پیادہ یعنی پیدل سفر کیا کرتے تھے، لوگوں کی صحتیں خراب نہیں ہوتی تھیں، لوگ جو قوانین الہی ہیں ان کو فالو کرتے تھے، اسی کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ وسائل زندگی نہیں تھے، اتنی نعمات نہیں تھیں۔ جوں زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، اگر آپ غور کریں جسے آپ ترقی کہتے ہیں، ہم ترقی کہتے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، ترقی کی منازل کو طے کر رہی ہے، جتنی ہم ایڈوانس ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنا اگر دیکھا جائے، بغور دیکھا جائے، اس پہ غور کیا جائے، اس پر فکر کیا جائے، ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے ان امور کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ دراصل یہ ترقی نہیں ہے بلکہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، کہ اعضائے بدن ناقص ہو گئے ہیں، بندے کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، تھوڑی دیر چلتا ہے تو تھک جاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو جی نہیں چاہتا اس کا کرنے کو، ورنہ کتنی ایک لوگ تھے جو ہمارے بزرگان تھے، جو پرانے لوگ تھے، وہ کتنی زحمات کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے،
ہاتھوں سے کرتے تھے، ہاتھوں سے امور انجام دیتے تھے، صبح سے لے کر شام تک کام کرتے تھے، لیکن جسامت اور ان کی صحت میں کبھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت کے زمانے کے مطابق جتنی اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی تھیں ان کا شکر بھی ادا کرتے تھے۔ یعنی جسے ہم جاہل کہتے ہیں، جسے ان پڑھ کہتے ہیں، اگر آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اپنے بزرگان کی لسٹ کو دیکھیں تو اس زمانے میں بزرگ جو ہیں اگر ایک نوالا کھانے کا کھا لیتے تھے تو اس کے بعد اس خالق کا شکر بجا لاتے تھے۔ آج ہمارے پاس بے بہا نعمات ہیں، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام جو اتنی عظمتوں کے مالک ہیں، اتنا بہادر ہیں، اتنی صفات کے مالک ہیں، وہ امیر المومنین علی علیہ السلام یہودی کے باغ میں مزدوری کیوں کرتے تھے؟ بعض حضرات اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے روایت غلط ہو سکتا ہے کہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہو، ہمارے نظریے کے خلاف ہو۔ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر غور کریں، ہم یہ بڑے چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی میرا نظریہ یہ ہے۔ میرا کیا نظریہ ہے؟ میں کون ہوں؟ کتنی ایک میرے پاس علم ہے، میرے پاس کتنی ایک یعنی ڈگریاں ہیں کہ میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں کہ جی میرا نظریہ نہیں ہے۔ ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے نظریات کو فالو کرنا چاہیے۔ نظریہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ یہ تو جری پن ہے نا کہ انسان جری ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا نظریہ ہے ہر بات پہ۔ آج جس کی طرف دیکھیے اب صاحب نظریہ بنا ہوا ہے، لیکن ان امور کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ فتوے یا یہ نظریے، یہ عقیدے، یہ بنے ہوئے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انسان اس کا اظہار تو بہت جلدی کرتا ہے، لیکن در حقیقت انسان میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ اگر وہی کہا جائے کہ یہ تمہارا نظریہ ہے، اگر نظریہ ہے تو اپنے نظریے کی کوئی دلیل پیش کرو، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اپنے نظریے کی قانع کنندہ دلیل پیش کر سکے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فالو کرتے تھے پیغمبر اسلام کو۔ جب بھی وہ کوئی بات کرتے تھے حوالہ پیغمبر اسلام کا دیا کرتے تھے۔ اتنی علم لدنی کا مالک، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ذات، اتنی بڑا بلند مرتبہ انہوں نے بھی کبھی میں نہیں سمجھتا، بلکہ وہ ہمیشہ انسانیت کی فلاح کے لیے انہوں نے بات کی ہے۔ جب بھی کی ہے انسانیت کی فلاح کے لیے، معاشرے کی فلاح کے لیے، لوگوں کی ہمدردی کے لیے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے ایک خطبے میں کہ میں علی زندہ ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوں بلکہ میں دوسروں کے لیے زندہ ہوں۔ یعنی آپ لوگوں کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ خوش بخت ہے شیعہ علی جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان کامل رکھتا ہے، کہ اس کے پاس ایسی ایمان کی دولت ہے کہ جس کی عظمتوں کے تحت انسان اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہے، ایسے بڑھا سکتا ہے جیسے خدا چاہتا ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام چاہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو صرف یہ کہیں کہ ہم علی والے ہیں اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ علی علیہ السلام کو فالو کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کہ ہمارے آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام سادہ لباس پہنتے تھے، یعنی نان جبیں کھایا کرتے تھے جو زانوں سے توڑا جاتا تھا۔ روایت کے لفظ ہیں کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب ایک راستے پہ بیٹھے ہوئے، کھانے کا وقت ہو گیا، آپ نے وہ گٹھڑی کھولی، گٹھڑی کھول کر نان جبیں نکالا اور زانوں سے توڑ کے کھا رہے تھے۔ ایک شخص کا گزر ہوا، ساتھ بیٹھا، امیر المؤمنین نے اسے کھانے کی دعوت دی، وہ آ کر بیٹھا، اسے ایک لقمہ توڑ کے جب دیا گیا تو وہ کھا نہیں سکا۔ شہر مدینہ میں آیا اور اسے پتہ چلا کہ امام حسن علیہ السلام کا دستر بہت وسیع ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لوگ غربا، مساکین، مسافر وہاں پہ آ کے کھایا کرتے ہیں۔ اس دسترخوان پہ آیا، روایت کے لفظ ہیں کہ جہاں وہ آ کے بیٹھا اور اس کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس وقت وہ تھوڑا سا کھاتا تھا، تھوڑا بچا کے رکھتا تھا،
امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑی اس پر، سوال کیا کہ یہ کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ اگر تیرے بچے پیچھے بھوکے ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، تو کھانا تو سیر ہو کے کھا لے، جاتے ہوئے لیتے جانا۔ کہا کہ نہیں، میں اپنے بچوں کی فکر میں نہیں ہوں، میں راستے میں آ رہا تھا، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو نان جمین لیے زانو سے توڑ کے کھا رہا تھا، میں نے ایک لقمہ کھانے کی کوشش کی لیکن میں نہیں کھا سکا، لہذا میں اس کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ میرے آقا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور دیکھ کر فرمایا جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ میرا بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ فلاحی زندگی یعنی امیر المومنین نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے، فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، یعنی بلا ریا امور کو انجام دینا، یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوا ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی لیے تو مولا نے فرمایا کہ غری غیری قد تلقت کے ثلاثہ لا رجعت فیہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے رنگ برنگے لباس میں زیب و زینت کے ساتھ آنے والی دنیا، میں علی نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، ایسی 3 طلاقیں کہ جن کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے جو بھاگتا ہے دنیا اس سے دور ہوتی ہے۔ ہم حصول دنیا کے لیے کوشاں ہیں نا، ہم نہیں دیکھتے کہ صبح ہے، رات ہے، دن ہے، سردی ہے، گرمی ہے، آیا کس طریقے سے رزق آ رہا ہے۔ ہم رزق کے حصول کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آیا جو ہم دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، آیا یہ دولت، یہ دنیا ہمارے کام آئے گی یا نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کس کو نصیب ہوتا ہے کفن؟ مستحب ہے نا کہ اپنا کفن بنا کے رکھو، مستحب ہے کہ اپنی کمائی سے اپنا کفن بنا کے رکھو، لیکن کسی کو یقین ہے کہ وہی کفن وہ پہن سکے گا؟ دنیا میں کئی مثالیں موجود ہیں، لوگ کربلا سے بہت اچھے اچھے کفن ان پہ لکھایاں لکھوا کے لے آتے ہیں، لیکن رکھے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے کام آ جاتے ہیں۔ وہ بندہ جو لاتا ہے ہمیشہ دوسروں کو پہناتا ہے، لیکن اگر وہ خود بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس کے لیے خود اپنے لیے کفن نہیں بچتا، لے آیا ہے جی ماں کے کام آ گیا ہے، لے آیا ہے جی باپ کے کام آ گیا ہے، لے آیا ہے جی فلاں رشتہ دار مر گیا اس کو دے دیا ہے جی۔ تو معصوم فرماتے ہیں جب تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جو کفن تم خرید کے رکھو گے جس دولت سے، کمائی ہوئی دولت سے، وہ تمہیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس دولت بے وفا کو، معصوم فرماتے ہیں یہ دنیا بے وفا ہے، اسے جتنا جمع کر لوگے، جتنا اکٹھا کر لوگے، یہ تمہارے کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ صرف اتنا کام دے گی کہ تمہیں قبر کی 4 دیواری میں اتارنے سے پہلے کفن پہنا دیا جائے گا، دولت کی آواز آئے گی کہ اب میرا کام ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اولاد بھی اس وقت تک کام دیتی ہے کہ قبر میں اتارتی ہے، قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد کھڑے ہو کر وہیں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں جائیداد میری ہے، فلاں جائیداد کا میں حصہ دار ہوں، اور آپس کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، مرنے والے کو کسی کی خیال نہیں آتا ہے۔ کیوں رکھا گیا ہے شریعت مقدس اسلام نے کہ آدمی مرتا ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، جب بندہ مرتا ہے تو حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اس وقت شروع نہیں ہوتا، اس وقت صرف پوچھا جاتا ہے اصول دین، کیا اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا۔ اصول دین کا سوال ہوتا ہے قبر میں جانے کے بعد۔ اعمال کا سوال جو ہے وہ قبر میں نہیں ہوتا، وہ روز قیامت ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو، اپنی مخلوق کو یہ مہلت دی ہے کہ آیا تو پیچھے کوئی تربیت ایسی کر کے گیا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تیرا کوئی فاتحہ پڑھے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اپنے جیسا ایک انسان اس دنیا میں چھوڑ کے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کل تمہارے کام آئے، جو زندگی میں تمہارے کام نہیں آ سکا تمہارے مرنے کے بعد کم از کم فاتحہ تو پڑھ لے گا۔ ایک ایسا انسان تو ہونا چاہیے۔ دوستو اور عزیزو، اگر آج ہم نے ان امور کی طرف توجہ نہ کی تو یقیناً محمد و آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام
روز قیامت اس کا جواب اسی انداز میں دیں گے جس طرح ہم دنیا میں ان کے سامنے اپنا جواب رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک سوال کیا گیا ہے، میں اس کا جواب جلدی جلدی دے دوں کہ سوال کیا گیا کہ جی علماء جو ہیں انہوں نے کیا کیا آج تک، جتنے علماء شروع سے لے کر آج تک اس دنیا میں علماء ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، کس طرح زندگی گزاری ہے، انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے، معاشرے کے لیے کیا کیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ علماء کی اگر زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں تو زندگی علماء واضح ہے، ہر کسی کے سامنے واضح ہے کہ علماء کیا کرتے ہیں۔ سب سے مشکل ترین علوم میں سے دین الہی جو ہے وہ مشکل ترین علم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک حصہ اس میں صرف کر دیتے ہیں۔ میں علماء، عام علماء کی بات نہیں کرتا، لیکن میں کیونکہ ایک طالب علم ہوں، میں اپنے بارے میں بھی نہیں کہتا، عام علماء کے بارے بھی نہیں کہتا، میں مجتہدین کی بات کرتا ہوں کہ جن کی زندگی حصول علم میں گزر جاتی ہے، حصول علم کے بعد پھر پڑھانے میں زندگی گزر جاتی ہے، پھر ان کے گردن پر جتنا بوجھ جاتا ہے۔ ایک عالم دین شہید اول شہید ثانی کے بارے میں اگر آپ روایات پڑھیں، موجودہ مجتہدین کے بارے میں اگر دیکھیں، نیٹ آج کا موجود ہے، اس سوالوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ انسان عام کسی مولوی سے یا کسی سے کرے، بلکہ نیٹ آن کیجئے اور مجتہدین کی زندگی کو سامنے لے آئیے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ پرانے علماء کی طرف اگر دیکھیں تو علماء کی بہت بڑی قربانیاں ہیں اس دین مقدس اسلام۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ، شیخ مفید علیہ رحمہ، سید مرتضیٰ، سید رضی، ان تمام علماء کی طرف اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بڑی زحمات کے ساتھ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ظاہر ہے کہ نواب اربع کی موجودگی میں نواب اربع ہم تک دین پہنچاتے تھے، لیکن ان کے بعد علماء مجتہدین نے جو ہے اتنی زحمات کر کے دین مقدس اسلام ہم تک پہنچایا ہے، ان کی محنتیں ہیں۔ اگر علماء نہ ہوتے تو آج ہم کلمہ پڑھنے کے قابل بھی نہ ہوتے، ہمیں یہ پتہ نہیں دین نصیب بھی ہوتا یا نہ ہوتا، یہ علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ شہید اول کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ انہیں قید کیا گیا اور قید میں انہوں نے لمہ جیسی کتاب جو ہے وہ لکھی۔ یہ جرم تھا ان کا، یعنی کہ انہوں نے کتاب کیوں لکھی، یعنی فقہ کے صادق آل محمد علیہ السلام کو انہوں نے مرتب کیا، مرتب کر کے دیا۔ اس زمانے میں اجتہاد جو ہے شرائع الاسلام پر ہوتا تھا، بہت آسان تھا، لیکن آج تو اجتہاد کے لیے بہت ساری ڈگریاں چاہیے، لیکن انہوں نے کتاب لکھی اور کتاب لکھ کر بھیج دی، بھیج کے وہ چھپ گئی، حکومت وقت کو پتہ چلا، قید سے باہر نکالا، ان کے لیے سزا مقرر کی گئی۔ یعنی ایک مجتہد جس کا جرم بھی نہیں ہے، قصور بھی نہیں ہے، کوئی غلط ایسا کام نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنے مذہب کی فقہ کی کتاب مرتب کیا ہے جس میں فقہی مسائل تھے، وہ جمع کیے ہیں، جمع کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ وہ پہنچانے کے جرم میں ان کا کیا سزا مقرر ہوئی کہ 2 اونٹ منگوایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ نے اتنا جرم کیا ہے، آپ کو سزا ملے گی۔ خاموش ہو گئے، لیکن سزا ظاہر ظالم حکومتوں نے دینی ہوتی ہے، اس پہ کیا احتجاج کیا جا سکتا تھا اس زمانے میں، لہذا 2 اونٹ منگوائے گئے، ایک اونٹ کا منہ اس طرف، دوسرے اونٹ کا منہ جو ہے اس طرف، دونوں کی پشت ایک طرف کر دی گئی۔ ایک ٹانگ عالم دین کی جو ہے وہ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی اور دوسری ٹانگ جو ہے وہ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی، اور سزا کیا تھی؟ سزا یہ تھی کہ جب یہ باندھ دی گئی اس کے بعد انہوں نے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی طرف، ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ انہوں نے سزا دی، یعنی اونٹ بھگائے گئے اور ان کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن اس عمل سے پہلے کہ سزا دی جاتی سوال کیا گیا کہ کوئی زندگی کی حسرت ہے؟ انہوں نے کہا میری کوئی حسرت نہیں ہے۔ ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد اس پر ایک عبارت لکھی
انی رب انی مغلوب فانتصر، قرآن کی آیت ہے کہ اے اللہ میں مغلوب ہوں، یعنی مجھ پر دنیا غالب آ چکی ہے، میری مدد فرما۔ آسمان کی طرف، یعنی یہ کردار تھا علماء کا کہ سوال کرتے تھے اسی وقت جواب مل جاتا تھا۔ آسمان کی طرف اس پتھر کو پھینکا، پھینکنے کے بعد وہ پتھر واپس آیا، اس کی دوسری طرف لکھا تھا فَإِنَّكَ عَبْدِي فَاصْطَبِرْ، اگر تم میرا بندہ ہے تو صبر کر۔ انہوں نے کہا کہ اب جو چاہتے ہو تم مجھے سزا دے سکتے ہو۔ اونٹ بھگائے گئے، جسم کو دو حصوں میں چیر دیا گیا۔ سزا کیا تھی؟ یعنی فقہ آل محمد کو مرتب کرنا۔ دوستو اور عزیزو، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، یہ کچھ عرصہ پہلے آیت اللہ العظمی سید شہاب الدین نجفی مرشی اس دنیا سے گئے ہیں۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے نیٹ پہ، ان کی زندگی کا اور وصیت نامہ ہر مجتہد کا نیٹ پر موجود ہے، تھوڑا سا پڑھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے، کیسے زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبر بنائی ہوئی تھی۔ آج بھی آپ قم میں جائیں تو آیت اللہ نجفی مراشی کی لائبریری جو ہے وہ بہت مشہور ہے، پورے ایران میں سب سے بڑی لائبریری ہے، بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے، جو انہوں نے کتابیں اکٹھی تھیں، خود بھی لکھتے تھے، چھپتے تھے اور دوسروں کی بھی کتابیں چھپتی تھیں۔ تو اسی دروازے میں آپ داخل ہوں، دروازے کے ساتھ ان کا مقبرہ بنا ہوا ہے، وہاں انہوں نے اپنی قبر خود کھدوائی تھی، بنائی تھی، اور اس میں 50 سال 60 سال 70 سال زندگی کے اس قبر میں ہر شب جمعہ اور چار شنبے یعنی جا کر قبر میں بیٹھ کر دعائیں پڑھتے تھے، 2 گھنٹے دعائیں پڑھتے تھے اس قبر میں جا کر۔ وصیت کے لفظ، بہت سی وصیتیں ہیں ان کی، لیکن اہم ترین وصیت کہ میری قبر میں وہ جا نماز رکھی جائے جس میں میں نے 80 سال زندگی کے نماز پڑھی ہے۔ میرے پاس وہ سجدہ گاہ جو میں نے 80 سال جس پہ سجدے کیے ہیں وہ میری قبر میں رکھا جائے۔ تسبیح جو خاک شفا کی تھی، جو میں نے 80 سال نماز پڑھی، اس تسبیح کو میرے یعنی قبر میں رکھا جائے۔ یعنی ان کی وصیت نامہ دیکھیں، ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بھی لکھا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں بھی لکھا ہے، اپنے گھر کے بارے میں بھی۔ ان کا بیٹا یعنی لائبریری کا انچارج تھا، لیکن اپنی زندگی میں اس کو باحثیت ملازم انہوں نے رکھا ہوا تھا، عالم دین تھا، لیکن یہ کہ تنخواہ دیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیتے تھے، وہ اپنا گھر اسی تنخواہ سے چلاتا تھا۔ آج بھی اس کی وصیت، ان کی وصیت میں لکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ مال امام میں سے کوئی چیز اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، جو اس کی تنخواہ ہے اسی پر اپنا گزارا کرے۔ یعنی یہ زندگی ہے علماء نے یہ کام کیا ہے، لوگوں تک پہنچائی ہیں دین مقدس اسلام کو۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء کیا کرتے ہیں، علماء نے کیا کیا ہے۔ علماء کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے۔ آج تو پڑھنے کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، نیٹ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ خالق کائنات میری دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے خالق کائنات، آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بننے کی تمہیں آپ سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً ہمیں خالق کائنات اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسل کو، اپنے آنے والے بچوں کو جو ہے ایک ایسی تربیت ان کی کر کے جائیں کہ جو خدا اور رسول کے سامنے ہمیں روز قیامت سرخ رو کر دے، اور یہ کہہ سکیں ہم کہ ہم نے آپ کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری اور اپنے بچوں کی تربیت کی۔ خالق کائنات ہم سب کے رزق میں، اور خصوصاً جو لوگ بیمار ہیں، جو لا علاج ہیں، خالق کائنات صدقہ بیمار کربلا کا، صدقہ جناب صغرا کا، صدقہ سید سجاد کی بیماری کا، خالق کائنات ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے، ہر ایک کے رزق میں برکت اور فراوانی عنایت فرمائے۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن